اور توبہ پر بھی انعامات کی بارش لگی ہوئی ہے، تقوی پر الگ انعامات۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ کیا انعام کی بارش تو دیکھو آپ۔ اب کوئی کہے گا کہ توبہ پر اللہ فرما رہے ہیں کہ بارش ہوگی، تو ہمارے کھیت کے ساتھ تو ہندوؤں کا بھی کھیت ہے، تو بارش تو وہاں بھی ہوئی۔ اور اگر کوئی دوست اور دشمن کو ایک ہی ہدیہ دے تو دوست کہے گا آپ نے ہمارے میں کیا فرق کیا؟ فرمایا یہاں سے مراد تو بارش ہے ہی، اور مسلمانوں کے لیے ایک اور انعام ہے، رحمت فیضان الہیہ۔ ہمیں دھیان ہی نہیں ہے اس بات پہ۔ آپ سوچو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، گناہ کون چھڑواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عبادت کی کون توفیق دیتا ہے؟ پھر انعام کس چیز کا ہے؟ انعام کس چیز کا؟ 50 سال کوئی تقوی 75 سال کا ہے، 50 سال تقوی سے رہ سکتا ہے کیا؟ نیند وغیرہ، چلو 50 سال کا تقوی آ گیا تو اصول کیا ہے؟ 50 سال کا تقوی، 50 سال کی جنت، اس کے بعد گیٹ آؤٹ۔ نعمت بھی اللہ دے رہے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور انعام بھی اللہ دے رہے ہیں۔ کس بات کا بھائی؟ اللہ تعالیٰ انعاموں کی بارش فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اور یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو ہم گٹر لائن میں گزارنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا اس وقت عام جملہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنا خوف آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کو کس لمحے خوش کیا ہے؟ اپنے بھی تو آپریشن کریں نا ہم لوگ، جو یہ کہتے ہیں اللہ نے نعوذ باللہ دیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ اب میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بہو بیٹیوں بھی عہد کرو کہ آج کے بعد سے ہم ناشکری نہیں کریں گے۔ دیکھو اس نے شکر کیا نابینا کو تو اس کو اور مل گیا، اور ناشکری پر سب ان سے چلا گیا، اکڑ دکھائی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ صاحب آپ جانتے ہی نہیں ہے میرا ماضی کیسا ہے۔ یہ سب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں، فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ، کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں دیتے ہیں، بیان کیا، تبلیغ میں چلے گئے، تصنیف میں چلے گئے، تالیف میں چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے، امامت مل گئی، نماز مل گئی جماعت کی، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی، تو یہ کہتا ہے کہ ہم تھے ہی ایسے۔ ہم نے اتنی محنت کی، جب شیخ نے خلافت دی ہم نے اتنی محنت کی تو ہم نے جو ہے وہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ سے نسبت تو ہٹ گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ انتقام نہیں لیتے، بس اللہ تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضا بنے ہمارے بازاروں میں، اذان سنتے ہی ٹھک 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 دکانیں بند ہوں، اذان سنتے ہی دفتر بند ہوں، مارکیٹیں بند ہوں، سب مسجدوں کی طرف بھاگے۔ اذان ہو گئی، مسجد نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی بڑا ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ آجو 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 آجو۔ جیسے افسر ہے نا، اس کو بڑا افسر بلائے بھاگ کے جاتا ہے، اس سے بڑا افسر بلائے اس کو بھاگ کے جاتا ہے، اس سے بڑا افسر بلائے بھاگ کے جاتا ہے۔ تو ہمیں کون بلا رہا ہے بھائی؟ اللہ بلا رہا ہے۔ ہمیں کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا۔ دیکھو وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم ہے۔ اگر کوئی آدمی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ وہ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہی ہے نا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کچھ بھی بن جاؤ، اللہ کے کیا ہو؟ بندے ہو۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ نماز، چلو چلو آ جاؤ، نماز نماز نماز۔ وزیر صاحب نماز میں، ڈاکٹر صاحب نماز میں، مریض صاحب نماز میں، جج صاحب نماز میں، وکیل صاحب نماز میں، دکاندار صاحب نماز میں، غریب صاحب نماز میں، مال سب نماز نماز۔ یہ ہے تبلیغ۔ نماز کی فضا بنے، نماز سے مسئلوں کا حل ہے، نماز سے پریشانیاں ختم ہوں گی، نماز سے رزق میں برکت آئے گی، نماز سے تجھے خوشیاں ملیں گی، نماز کی برکت سے پریشانیوں سے بچے گا، پیسے سے نہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے حل ہوں گے پیسے سے۔ نہیں 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 نہیں، صرف برکت ہی نہیں ہے، تیرے مسئلوں کا حل بھی نماز میں۔ یہ سمجھائیں سب کو، بھائی نماز پڑھو، نماز سے تمہاری زندگی آسان
دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 قسم کے کھانے ہوں، دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت پرتکلف ہو، دعوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بہت عالی شان اس نے خرچ کیا ہو اور اپنی جان پر بوجھ ڈال کر قرض لے کر وہ آپ کی دعوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے کیا بتایا کہ اگر ایک بکری کے ایک پائے کی طرف بھی مجھے کوئی دعوت دیتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ دعوت میں تکلف بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب دعوت سادہ ہوگی تو ہر آدمی دعوت کرنے کی بھی طاقت رکھے گا۔ تو ادھر دعوت کرنے میں اصول کیا سمجھایا کہ کھانے کے لیے جب آپ دعوت دیں تو بہت تکلف نہ کرے، جو آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق دے۔ اب آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، اگر ہماری کسی نے دعوت کر دی اور اس دعوت میں اس نے سبزی پکائی تو ہم تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ تو میں اچھا اپنے گھر میں کھاتا تھا۔ تو بھائی دعوت کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے تھے اور آپ کو گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا اس لیے صاحب نے آپ کی دعوت کی ہے۔ بھائی دعوت کا مقصد مسلمانوں کا آپس میں مل بیٹھنا ہے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر میں آمد و رفت ہے، یہ غرض ہے دعوت، یہ مقصد ہے دعوت کا۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی بکری کے ایک پائے کی طرف بھی دعوت دیتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اور اگر اس قسم کی معمولی چیز بھی مجھے کوئی ہدیے میں دے دے تو میں اسے لے لیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہدیہ بھی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ایک معمولی چیز کو بھی ہدیہ قبول کر لینا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو سہولت ہو اور آسانی ہو۔